السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف ہم کن وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں جو کلمے کے آخری حروف پر نشانی ہوتی ہے اس کو کس نشانی یا حرکت میں تبدیل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آج کی کلاس انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ چلیں جی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وقف ہوتا کیا ہے۔ تو وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، جیسے ہو گیا رکنا، یا ہم کہتے ہیں کہ اسٹاپ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کیا مطلب ہے؟ وقف کی معنی ہے اسٹاپ کرنا، رکنا یا ٹھہرنا۔ اب آپ اس کا قاعدہ لکھ لیں۔ اس کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حروف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یہ ہو گیا وقف کا قاعدہ۔ وقف کا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قرآن پاک میں جب کسی آیت پہ رکتے ہیں تو جب آپ رکیں، جب آپ وقف کریں تو وہاں پر آپ آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں وقف کرنا۔ اچھا، آپ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جائیں کیونکہ میں آپ کو پوائنٹس میں بالکل ایزی سمجھاؤں گی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف کیا ہے، وقف ہم کن وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ پوائنٹس لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ وقف سمجھ آ گیا کہ وقف کیا ہوتا ہے؟ آواز اور سانس کو دونوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تو ہم وہاں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں۔ اب ہم وقف کرتے ہیں کن وجہ سے ہیں؟ تو ہم وقف جو کرتے ہیں وہ 3 وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے کہ وقف ہم جو قرآن پاک میں کرتے ہیں وہ 3 وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا ایسے گول دائرہ بنا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے گول دائرہ جس کو ہم آیت بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ آیت ہے، یا اس کو ہم جو ہے وقف تام بھی کہتے ہیں۔ وقف تام، ٹھیک ہے، اس آیت کو جو ہے ہم وقف تام بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جب بھی ایسے گول دائرہ بنا ہوا آتا ہے ہم وہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، وہاں پر ہم رکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گئی پوائنٹ کہ ہم قرآن پاک میں کب وقف کرتے ہیں؟ جب ہم گول دائرہ یہ آیت کی نشانی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک میں دیکھے ہوں گی ایسی کافی نشانیاں آتی ہیں، جیسے طا، جیم، زا، میم، قاف، فا، کاف، لا، ٹھیک ہے، ایسے کافی ٹائپس کی نشانیاں آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ دیکھی ہوں گی۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں کلاس دوں گی کہ ان میں سے کس پہ رکتے ہیں اور کس پہ نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کافی نشانی ہوتی ہے جس پہ رکنے سے میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو آیت چل رہی ہوتی ہے اگر اس پہ ان میں سے کچھ نشانی پہ ہم رک جاتے ہیں نا، قرآن پاک کی میننگ چینج ہو جاتی ہے، اگر کس پہ نہیں رکتے تب چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس اسی پہ دوں گی۔ ابھی کے لیے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ ایک گول دائرے پہ ہم رکتے ہیں، دوسرا یہ جو نشانیاں آ جاتی ہیں ان پہ ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 پوائنٹس ہو گئی۔ وقف ہم کن وجہ سے کرتے ہیں؟ ایک گول دائرہ آ جاتا ہے آیت کی نشانی تب ہم وقف کرتے ہیں، دوسرا یہ ان میں سے کوئی بھی نشانی آ جاتی ہے تب ہم رکتے ہیں، اور تیسرا وقف ہم تب کرتے ہیں جب ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہمیں کوئی بڑی آیت ملتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اگر کوئی آیت اتنی لمبی ہے کہ ہم ایک سانس میں نہیں ادا کر سکتے، تو یہاں پر بیچ میں ہماری آیت جو ہے ہماری جو ہے سانس ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بھی تب بھی ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم وقف کرتے ہیں کسی آیت پہ، کسی حروف پہ، تو جو آخری حروف ہوتا ہے نا، آخری کلمے کا جو آخری حروف ہوتا ہے اس پہ جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ عموماً چینج ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ زبر زیر پیش پہ اگر ہم رک رہے ہیں تو ان کو کس نشانی میں کنورٹ کرنا ہے۔ اگر ہم 2 زبر پر رک رہے ہیں تو ہمیں کس نشانی میں اس کو چینج کرنا ہے، یا ہم گول تا پہ اگر رک رہے ہیں تب ہمیں اس کو کس میں چینج کرنا ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ یہ پرابلم بھی آپ کی سولو ہو جائے گی۔ چلیے جی، سب سے پہلے میرے ساتھ ساتھ پہلی پوائنٹ لکھیں، یہ آپ کو صرف 3 پوائنٹس میں پوری بات جو ہے وضاحت کر دوں گی کہ ہم کون سی نشانیوں کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلی پوائنٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ ساکن میں تبدیل کرنا۔ اب میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کن نشانیوں پہ رکیں گے تو ہم ان نشانیوں کو ساکن میں کنورٹ کر دیں گے۔ تو آپ اس کے نیچے پہلے قاعدہ لکھ لیں، کلمے کے آخری حروف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش،
ٹھیک ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی نشانی آئے گی تو ہم اس وقت اس حروف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ کیا سمجھ آیا کہ کلمے کے آخری حروف پہ اگر ہم رک رہے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی بھی نشانی آ جائے گی، لائک اگر کلمے کے آخری حروف پر زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگا، دو زیر ہوگا، دو پیش ہوگا، کھڑی زیر یا الٹا پیش، اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی آ جائے گی تو ہم اس کو کنورٹ کریں گے ساکن میں۔ اگزامپل دے کے آپ کو میں سمجھاتی ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے سورہ فاتحہ کی آیت، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں عالمین، نون پہ زبر ہے، لیکن ہم عموماً کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نون پہ ساکن دے کے پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں پر نون پہ زبر نہیں دیتے بلکہ ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ساکن میں، جزم میں، تو اسی کو ہم کہتے ہیں زبر کو ساکن میں کنورٹ کر دیں گے۔ یہ آخری حروف پہ جو زبر ہے اس کو ہم نے ساکن میں کنورٹ کر دیا۔ ویسے ہی آگے چلیں، الرحمن الرحیم، یہاں پر دیکھیں میم پہ زیر ہے لیکن ہم نے پھر بھی میم پہ زیر نہیں دی بلکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، دیٹس وائی ہم نے اس کو بھی ساکن میں کنورٹ کر دیا۔ اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ زبر ہو، زیر ہو یا ان میں سے کوئی بھی نشانی ہو، جب بھی ان پہ ہم رکیں گے، وقف کریں گے تو یہ ساکن میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری پوائنٹ لکھ لیں۔ دوسری پوائنٹ کیا کہتی ہے؟ الف میں تبدیل کرنا۔ کس حروف کو، کس نشانی کو ہم نے الف میں تبدیل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ لکھ لیں، کلمے کے آخری حروف پر اگر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں ایک زبر کر کے الف سے بدل دیں۔ کیسے؟ میں آپ کو اب بھی سمجھاتی ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن پاک میں ایسے ایگزامپلس آتے ہیں، توابن، اچھا یہ جو ہے سورہ نصر کی آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ توابا، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ توابا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی قاری کو کہ اس نے پڑھا ہو توابن۔ بن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، ہم نے دو زبر کو ہمیشہ ایک زبر کر کے الف کے ساتھ لگانا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ کٹ ہو جائے گی، ایسے بن جائے گا جب ہم وقف کریں گے۔ کیسے؟ توابا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے پڑھا افواجا، اس کی آیت میں نے پہلی پڑھی نا جو افواجن، افواجن ہوتی ہے، لیکن میں نے کیسے پڑھا؟ افواجا۔ افواجا کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ بھی وقف ہم کر رہے ہیں تو جیم دو زبر کے بدلے یہ جیم الف زبر جا بن جائے گا۔ تو دوسرا قاعدہ، دوسری پوائنٹ کیا کہتی ہے کہ کلمے کے آخری حروف پر اگر دو زبر ہوگی تو وقف کی ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے قاعدے صرف وقف کے ٹائم اپلائی ہوں گے۔ اگر ہم ان پہ وقف نہیں کر رہے، لائک افواجن، اور دوسری آیت کو ہم ملا رہے ہیں تو افواجن پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تب ہم اس کو پڑھیں گے افواجا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ چلیں جی اب چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، ہا ساکن میں تبدیل کرنا۔ کس حروف کو ہم ہا ساکنہ میں تبدیل کریں گے؟ گول تا کو، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو قرآن پاک میں گول تا ملے گی، ہم وقف کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم گول تا پہ وقف اسٹاپ کر رہے ہیں تو بھلے اس پہ کوئی بھی نشانی ہو، بھلے اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر، کوئی بھی نشانی ہو، اگر آپ قرآن میں تا پہ، گول تا پہ رک رہے ہیں، اس والے تا کی میں بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، میں صرف گول تا کی بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ گول تا پہ رکیں گے تو آپ نے اس کو ہا ساکن میں کنورٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہا ساکن، ٹھیک ہے، گول تا کو ہم نے بنا دینا ہے ہا ساکن۔ تو جب بھی آپ رکیں گے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کا آپ قاعدہ لکھ لیں، کلمے کے آخر میں گول تا پر بھلے کوئی بھی نشانی ہو، اس سے وقف میں ہا ساکن میں تبدیل کر دیں۔ جس سورہ غاشیہ کی آیت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نارن حامیہ، یہاں پر ہوتا ہے حامیتن، یہاں پر وقف ہوتا ہے، تو آپ نے کہیں پر بھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم اسے نارن حامیتن پڑھیں۔
کیونکہ ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو گول تا کو ہا ساکن میں کنورٹ کرتے ہیں. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نارن حامیہ. ہاں اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں، اگر آگے والی آیت سے ملا لیں، فار ایگزامپل نارن حامیۃ تسقی من عین، ٹھیک ہے، اس کے بعد تسقی آتا ہے، اگر ہم وہاں پر اس سے ملاتے ہیں تب ہم تا پڑھیں گے، تن یعنی اکفا کریں گے. تنوین کے بعد اگر تا آتا ہے تو ہم وہاں پر اکفا کرتے ہیں، اس کو تن نہیں تا پڑھتے ہیں. اچھا تو یہاں پر ہم کسے پڑھیں گے؟ نارن حامیۃ تسقی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تب ہم اس کو پڑھیں گے حامیہ. اوکے جی، ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم کیسے کیسے کرتے ہیں. پہلے ہم نے جانا کہ وقف کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے 3 کنڈیشنز جان لی کہ جب بھی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، ان میں سے کوئی بھی وقف کے ٹائم پہ نشانی آئے گی تو اس کو ہم ساکن میں کنورٹ کر دیں گے. دوسرا کیا ہے، 2 زبر جب بھی آئے گی تو ہم اس کو 1 زبر کر کے الف کے ساتھ ادا کریں گے. تیسری پوائنٹ کیا تھی کہ جب بھی گول تا آئے گا اس کو ہم وقف کے ٹائم ہا ساکنہ میں کنورٹ کر دیں گے. آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.